میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اور قرآن پاک کی حفاظت کرنے والے اور قرآن پاک کو اپنے سینوں میں محفوظ کرنے والے عزیز طلباء اور عزیز بچوں، الحمدللہ یہاں آ کر بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ ایک قاری صاحب نے، ہمارے قاری غلام مصطفیٰ صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمل میں، عمر میں، زندگی میں، رزق میں برکتیں نصیب فرمائے، کہ قرآن پاک کی حفاظت کے لیے اور قرآن پاک کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو قاری صاحب نے وقف کر رکھا ہے۔ ہم بہت چھوٹے چھوٹے تھے، اس زمانے سے ہم حضرت قاری صاحب کو دیکھ رہے ہیں کہ قاری صاحب مسلسل قرآن پاک کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، اپنے دن، اپنا رات، سب کچھ قرآن پاک کی خدمت کے لیے لگا رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے اور بہت بڑی نیک بختی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جس انسان کی زندگی کو، انسان کے دن کو، انسان کے رات کو اپنی قرآن کی خدمت کے لیے قبول فرما لیں، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ یہ ہر ایک کے نصیب میں نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں اسے یہ سعادت بخشتے ہیں، اسے یہ سعادت نصیب فرماتے ہیں۔ اور یقین جانیے کہ اس کائنات کے اندر، اس دنیا کے اندر، اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے ہاں معزز ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل احترام ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو عزت دار سمجھتے ہیں، وہ قرآن پاک کی خدمت کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ میری بات نہیں ہے، یہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ مشہور حدیث ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ خیر کا لفظ عربی زبان کے اندر قرآن میں بھی کئی دفعہ آیا ہے اور اس حدیث کے اندر بھی یہ خیر کا لفظ آیا ہے۔ اس کا مفہوم سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح ہم اکبر کہتے ہیں اذان کے اندر، اللہ اکبر، تو یہ اکبر اور خیر کا مفہوم ایک جیسا ہے، یعنی جو ترجمہ ہم یہ کرتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، تو وہی معنی اور مفہوم خیر کے اندر بھی ہوگا کہ تم میں سے سب سے زیادہ معزز، سب سے زیادہ بہترین، سب سے زیادہ قابل احترام وہ شخص ہے جو قرآن سیکھ رہا ہے اور قرآن دوسروں کو سکھا رہا ہے۔ اگرچہ ہماری نگاہ کے اندر کوئی دنیا دار، کوئی بڑی گاڑی والا، کوئی بڑے بنگلے والا، کوئی جاگیردار، یا کوئی ملک کا صدر یا ملک کا وزیر اعظم، وہ قابل عزت ہماری نگاہ میں ہو سکتا ہے، لیکن اللہ رب العزت اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں جو سب سے زیادہ بہترین اور سب سے زیادہ محترم اور سب سے زیادہ معزز ہیں، وہ یہ قرآن پڑھنے والے اور قرآن پڑھانے والے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العزت نے جو کل سے ہمارا مہینہ شروع ہونے والا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ، یہ رمضان المبارک کے مہینے کو فضیلت کیوں نصیب ہوئی؟ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کو فضیلت کیوں عطا کی؟ اس کی بنیادی وجہ قرآن پاک ہے، اس کی بنیادی وجہ قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان المبارک کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک نازل کیا ہے۔ اور اگر اس مہینے میں قرآن پاک نازل نہ ہوتا تو اس مہینے کو یہ فضیلت اور سعادت کبھی نصیب نہ ہوتی۔ جو رمضان المبارک کے مہینے کو جو فضیلت دی گئی ہے کہ اس کے اندر اگر کوئی آدمی نفل ادا کرے گا تو وہ فرض کے برابر سمجھی جائے گی، اور اگر کوئی فرض ادا کرے گا تو 70 فرائض کے برابر اس کو اجر و ثواب ملے گا۔ تو یہ صرف قرآن پاک کی برکت ہے۔ میرے محترم، اس دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ہیں جو صبح سے شام تک اپنا زندگی گزارتے ہیں، اپنا وقت گزارتے ہیں۔ کوئی انسان پینٹ پتلون پہن کر اپنے کاروبار کی طرف جاتا ہے، اپنی ملازمت کی طرف جاتا ہے، کوئی جو ہے وہ اپنی گاڑی پر بیٹھ کر کہیں جاتا ہے، کوئی کہیں جاتا ہے، کوئی ہوائی جہاز پہ بیٹھتا ہے، کوئی ہیلی کاپٹر پہ بیٹھتا ہے۔ وہ اس کو باعث عزت سمجھتے ہیں اور وہ اس کو عزت کا ذریعہ سمجھتے ہیں، لیکن حدیث کے مطابق جو شخص قرآن پڑھانے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے اور جو شخص قرآن پڑھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، تو حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ نورانی مخلوق فرشتے اپنے پر اس کے پاؤں کے نیچے بچھاتے ہیں۔ یہ فضیلت کسی اور کو حاصل نہیں ہے،
جو شخص قرآن پڑھانے کے لیے جا رہا ہے یا قرآن پڑھنے کے لیے جا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھا رہے ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور کیا سعادت ہوگی؟ کسی وزیر اعظم کے پاؤں کے نیچے فرشتے پر نہیں بچھاتے، کسی کاروبار کرنے والے کے پاؤں کے نیچے فرشتے پر نہیں بچھاتے۔ ایک معصوم بچہ جو 5 سال کا ہے، 4 سال کا ہے، اپنے گھر سے اٹھ کر قرآن پڑھنے کے لیے مدرسے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کے لیے پاؤں بچھاتے ہیں، اپنے پر بچھاتے ہیں۔ اور جو قاری صاحب اور جو استاد محترم بچوں کو پڑھانے کے لیے اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو بظاہر تو وہ سڑک پہ چل رہے ہوتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ فرشتوں کے پروں کے اوپر چل کے آتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرآن پڑھنے کے لیے جاتا ہے یا قرآن پڑھانے کے لیے جاتا ہے، دنیا جہان کی مخلوقات اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو بلوں کے اندر چونٹیاں ہیں اور سمندر کی جو مچھلیاں ہیں وہ بھی قرآن پڑھنے والے کے لیے اور قرآن پڑھانے والے کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، خیر اور برکت کی دعا کرتے ہیں۔ تو میرے محترم، یہ قرآن پڑھنا اور قرآن پڑھانا یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ ایک حدیث میں آپ کو عرض کرتا ہوں، بہت عجیب حدیث ہے، اس کو ہر وقت اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے، اپنے اس کو دل میں رکھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ تو خلیفہ اول ہیں۔ دوسرے ایک صحابی ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حدیث نقل فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے یہ سنا ہے کہ کن عالماً، کہ کوشش کرو کہ عالم بن جاؤ، یعنی قرآن سمجھنے والے بن جاؤ، قرآن پڑھنے والے بن جاؤ، قرآن پڑھانے والے بن جاؤ، قرآن سمجھانے والے بن جاؤ، اسی کو عالم کہا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا او متعلماً، یا اگر عالم نہیں بن سکتے کم از کم ساری زندگی طالب علم بنے رہو، اپنی زندگی کا مقصد علم حاصل کرنا رکھ لو کہ میں قرآن پاک کا علم حاصل کرتا رہوں گا، قرآن پاک پڑھتا رہوں گا۔ قرآن پاک پڑھنے کے اندر اس کے الفاظ بھی شامل ہیں، اس کے معانی بھی شامل ہیں، اس کے مفہوم بھی شامل ہیں۔ تیسرے نمبر پر فرمایا او معیناً، اگر تم عالم بھی نہیں بن سکتے، اگر طالب علم بھی نہیں بن سکتے تو کم از کم علماء کے اور طلباء کے مددگار بن جاؤ، معاون بن جاؤ۔ جس اعتبار سے ان کی خدمت کوئی کر سکتے ہو، جس اعتبار سے ان کے ساتھ تعاون کر سکتے ہو تو تم یہ تیسرا درجہ کم از کم حاصل کر لو۔ اور چوتھے نمبر پر فرمایا او محباً، یا کم از کم علماء سے اور قرآن پاک پڑھنے والوں سے، قرآن پاک پڑھانے والوں سے آخری درجہ یہ ہے کہ ان سے دل میں محبت ہونی چاہیے اور ان سے دل کے اندر ایک الفت ہونی چاہیے کہ یہ مجھ سے اچھا کام کر رہے ہیں۔ میں تو سارا دن جا کر دنیا کماتا ہوں، دنیا کے پیچھے بھاگتا ہوں، لیکن اس کو دیکھیں قاری صاحب ہیں، استاد ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں سارا دن، اللہ کا کلام ان کی زبان پہ سارا دن جاری ہوتا ہے۔ یہ بچہ معصوم سا بچہ مجھ سے بہتر ہے اور اس سے مجھے اس وجہ سے محبت ہے کہ سارا دن یہ اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کا قرآن پڑھتا ہے۔ آگے فرمایا بڑے عجیب الفاظ ہیں، ولا تکن خامساً، یہ 4 درجے ہیں، یا تو عالم بن جاؤ، یا طالب علم بن جاؤ، یا علماء طلباء کا تعاون کرنے والے بن جاؤ۔ چوتھے نمبر پر فرمایا کہ یا علماء طلباء سے اگر تعاون بھی ان کا نہیں کر سکتے کم از کم آخری درجہ یہ ہے کہ ان سے محبت رکھنے والے بن جاؤ۔ اور آگے فرمایا کہ ولا تکن خامسا، 5ویں نمبر والے مت بننا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ 5واں نمبر کون سا ہے جس سے آپ منع فرما رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تبغض العلم واہلہ، کہ تم علماء سے اور طلباء سے دل میں بغض اور نفرت رکھنے والے بن جاؤ کہ یہ کیا کام کر رہے ہیں، یہ کیسے لوگ ہیں، یہ مولوی ایسے ہوتے ہیں، یہ مدرسے والے ایسے ہوتے ہیں۔ زبان سے جو شخص یہ جملے نکال رہا ہے تو کیا وہ علماء سے اور طلباء سے محبت کر رہا ہے؟ وہ تو اپنی زبان سے بغض نکال رہا ہے، اپنی زبان سے نفرت نکال رہا ہے۔ تو جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صریح حدیث میں منع فرمایا ہے کہ علم والوں سے، علماء سے، طلباء سے، قرآن پڑھنے والوں سے، قرآن پڑھانے والوں سے بغض مت رکھو۔ آگے ایک اور عجیب آخری بات جو فرمائی بہت عجیب ہے، فرمایا کہ فتہلک، اگر تم علماء سے، اہل قرآن سے، قرآن والوں سے بغض رکھو گے، منہ سے الٹی سیدھی بات نکالو گے تو تمہارا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ تہلک کا مفہوم اگر ہم عام زبان میں کریں
تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ تمہارا بیڑا غرق ہو جائے گا. تم سارا دن کماؤ گے لیکن تمہاری کمائی سے تمہاری ضروریات پوری نہیں ہوں گی، ساری زندگی مقروض رہو گے، اپنا گھر بھی نہیں بنا سکو گے اور عزت کی نیند بھی نہیں سو سکو گے. اور کبھی ایک بیماری آئے گی، کبھی دوسری بیماری آئے گی، کبھی ایک سیٹ بھگا دے گا، کبھی دوسرا کاروبار والا بھگا دے گا. کاروبار کریں گے اس میں نقصان ہوگا، گھر بنائیں گے اس میں آگ لگ جائے گی، دکان بنائیں گے اس میں نقصان ہو جائے گا، کھیتی باڑی کریں گے اس میں نقصان ہو جائے گا. جب ہمارے سامنے کوئی نقصان ہوتا ہے، ہماری کاروبار کا، ہمارا مالی نقصان ہوتا ہے، تو ہم ادھر ادھر بھاگتے ہیں کہ ہمارے اوپر کسی نے جادو کر دیا ہے، کسی نے کوئی کالا علم پڑھ دیا ہے. حالانکہ اگر انسان غور کرے تو کوئی اپنی ہی غلطی کر رہا ہوتا ہے. قرآن پاک میں بڑے واضح انداز میں فرمایا گیا ہے کہ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ جو تمہیں کوئی دنیا میں تکلیف پہنچتی ہے، مصیبت اور پریشانی پہنچتی ہے، یہ تمہارے ہاتھوں کے کرتوت ہیں، تمہارے اپنے بدعمالیاں ہیں. بہت ساری بدعمالیاں تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں لیکن کسی بات پہ پکڑ لیتے ہیں، اور جن باتوں پہ اللہ تعالیٰ پکڑتے ہیں وہ یہ والی بات بھی ہے. ان باتوں میں سے ایک یہ بات بھی ہے کہ جس انسان کے دل میں عالم کی نفرت ہو، کسی انسان کے دل میں قرآن والے کی نفرت ہو، طالب علم کی نفرت ہو، اس سے بغض ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑتے نہیں ہیں. بلکہ علماء نے تو حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، انہوں نے فرمایا ہے کہ جو شخص قرآن والوں کو، علماء کو بغض کرتا ہے، ان سے بغض رکھتا ہے، ان کے خلاف باتیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ موت کے وقت اس سے کلمہ چھین لیتے ہیں. بڑی عجیب بات ہے. اس لیے کہ عالم اس کو کہا جاتا ہے جس کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہے، اللہ تعالیٰ کے قرآن سے ہے. تو جو آدمی قرآن سے بغض رکھ رہا ہے، قرآن والے سے بغض رکھ رہا ہے، تو وہ گویا کہ در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی لاج نہیں رکھ رہا. دیکھیں انسان ہے، غلطیاں ہر ایک میں ہوتی ہیں، عالم بھی انسان ہے، طالب علم بھی انسان ہے، لیکن کسی عالم سے یا کسی طالب علم سے، قرآن پڑھنے پڑھانے والے سے کوئی غلطی ہو جائے تو ان کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے. صرف قرآن کی وجہ سے بہت ساری باتوں سے اپنے آپ کو روک دینا چاہیے کہ یہ مولوی صاحب ہیں، قرآن پڑھنے والے ہیں، کوئی بات نہیں. اگر کوئی معاملہ ایسا ہو جائے تو اس سے درگزر کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ بھی ہمارے ساتھ درگزر والا معاملہ رکھیں گے. تو یہ آخری جو میں نے حدیث عرض کی، یہ حدیث ہمیں ہر ایک کو اپنے دل میں رکھنی چاہیے کہ یا تو ہم کوشش کریں کہ ہم عالم بن جائیں، اور عالم بننے کے لیے بھی کوئی عمر نہیں ہے، حافظ بننے کے لیے کوئی عمر نہیں ہے. اس وقت بھی دنیا کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں 60 سال عمر ہے، 70 سال عمر ہے، 80 سال عمر ہے، اور قرآن پاک حفظ کر رہے ہیں. اور بعض اوقات اور بہت دفعہ خبروں میں اور ادھر ادھر دیکھنے میں آتا ہے 90 سال کا آدمی اور حافظ بن گیا ماشاءاللہ. اور اسی طریقے سے اگر حافظ نہ بھی بنے تو کم از کم طالب علم بنے رہیں گے. کم از کم ہمیں طالب علم تو ضرور بننا چاہیے. طالب علم بننے کے لیے مدرسے میں 8 گھنٹے پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے بڑوں کے لیے. ہاں اپنے بچوں کو تو ضرور ہم پڑھائیں گے مدرسے کے اندر اور ان کو حافظ بنائیں گے، ان کو عالم بنائیں گے، لیکن خود بھی انسان کو طالب علم کی کیٹیگری کے اندر اور طالب علم کی فہرست میں اپنا نام لکھوانا چاہیے. اس کا بہت آسان طریقہ ہے کہ ہم روزانہ قرآن پاک کی ایک ایک آیت سیکھتے رہیں، اس کا ترجمہ سیکھتے رہیں، اس کی تفسیر سیکھتے رہیں، مولوی صاحب سے جا کر، امام صاحب سے جا کر روزانہ کا سبق لیتے رہیں تو ہم بھی طالب علم ہیں. اگر اسی حالت میں موت آ گئی تو اللہ تعالیٰ علماء اور طلباء کے ساتھ ہمارا حشر کریں گے. تو کون کون آج سے ارادہ کرتا ہے کہ انشاءاللہ ہم طالب علموں کی فہرست میں شامل ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور آج سے یہ نیت اور ارادہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ دوسرے نمبر والا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتبہ بیان فرمایا ہے اس میں ہم شامل ہونے کی کوشش کریں گے. اور اگر اس میں فوری طور پہ شامل نہیں ہو سکتے تو کم از کم معاون تو بن جائیں، کسی بھی اعتبار سے معاون بن جائیں. اور اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم علماء سے، قرآن والوں سے محبت رکھنے والے بن جائیں. اور اگر وہ بھی نہ ہو تو کم از کم اپنی زبان کو اور اپنے دل کو علماء اور اہل قرآن سے صاف رکھنا چاہیے. اگر ہماری موت اس حالت میں آ گئی کہ ہمارے دل میں قرآن والوں کی نفرت ہے، علماء کی نفرت ہے، تو ہمارا خاتمہ خراب ہو جائے گا. جو کچھ کہا گیا، سنا گیا، اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
کل سے رمضان المبارک بھی امید شروع ہو جائے گا، تو اس کے لیے بھی اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اس مدرسے کو اور اللہ تعالیٰ یہاں کے منتظمین کو، یہاں کے مدرسین کو اور یہاں پڑھنے والے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی برکتیں نصیب فرمائے، دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نصیب فرمائے۔ میں تو یہ کہتا ہوں، ہمارے بڑے اساتذہ اور ہمارے بڑے بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ جب ہمارا کوئی مسئلہ پھنس جائے، جہاں ہمیں کوئی ایسا مسئلہ آ جائے کہ اب وہ حل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، تو اس کا آسان حل یہ ہے کہ مدرسے میں آئیں اور یہ جو معصوم بچے سارا دن قرآن پڑھتے ہیں تو ان سے آ کے دعا کروائیں۔ آپ یقین مانیں کہ آپ اس کا تجربہ کر کے دیکھیں، آپ کا کوئی مسئلہ پھنسا ہوا ہو اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ مسئلہ حل ہو جائے، تو اس کا بہت آسان حل یہ ہے کہ کسی بھی مدرسے میں جو آپ کے گھر کے قریب ہے، تو جو بچے حفظ پڑھ رہے ہیں، ناظرہ پڑھ رہے ہیں، قاعدہ پڑھ رہے ہیں، ان کو بٹھائیں سامنے، ان کو تھوڑی سی چیز کھلا دیں، 100-200 روپے کی مٹھائی کھلا دیں، ٹافی کھلا دیں، اور ان سے توسط سے اور ان سے کہیں کہ میرے فلاں مسئلے کے لیے دعا کریں۔ آپ یقین مانیں کہ آپ کا مسئلہ حل نہ ہو تو پھر آپ کہیں۔ تو یہ بہت اچھا ایک وظیفہ بھی ہے جو آپ حضرات کے سامنے میں نے عرض کیا، اس پر بھی آپ عمل اور تجربہ کر کے دیکھیں اس پر۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔